السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، اس آیت مبارکہ میں ایمانداروں کی جو علامات اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس کے حوالے سے آپ مسلسل ہر جمعے کے روز اللہ کی توفیق سے گفتگو سنتے آئے ہیں۔ پہلا وصف التائبون ہے، پھر اس کے بعد العابدون ہے، اس کے بعد الحامدون اور پھر السائحون، یعنی اللہ سے توبہ کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کہنے والے اور روزہ رکھنے والے۔ آج کے سبق میں اس کے بعد جو وصف بیان ہوا ہے الراکعون الساجدون، اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا خیال ہے۔ فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، مومن ہیں، مجھے مانتے ہیں، وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدے کا اہتمام کرتے ہیں۔ مراد اس سے فرض نماز تو ہے ہی، لیکن نفلی نماز بالخصوص وہ یہاں مراد ہے۔ کوئی نماز بھی ایسی نہیں جس میں رکوع و سجود نہ ہو۔ نماز رکوع بھی اس میں فرض اور ہر رکعت میں 2 سجدے بھی فرض۔ جس طرح قیام میں یا قیام رہ جائے یا قیام میں سورۃ فاتحہ رہ جائے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح رکوع رہ جائے یا دونوں میں سے ایک سجدہ بھی رہ جائے تو تب بھی نماز نہیں، یعنی نماز کے فرائض میں رکوع اور سجدہ شامل ہے۔ رکوع بول کے یعنی اجزاء بول کے دراصل کل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، اللہ ذو الجلال کے سامنے جھکنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ عبادت میں گو حمد بھی شامل ہے، روزہ بھی شامل ہے، لیکن بطور خاص اس میں اسی طرح نماز بھی شامل ہے۔ حالانکہ عبادت کا لفظ تو پہلے استعمال ہوا ہے العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے۔ اب عبادت اللہ کی ثنا خوانی، یہ بھی تو اللہ کی عبادت، اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد۔ اسی طرح روزہ، یہ بھی اللہ ذو الجلال کی بہت بڑی عبادت۔ اور عبادت ہی میں ایک پہلو نماز، جو دین کا ایک اہم ترین حکم ہے، اہم ترین رکن۔ حدیث میں آتا ہے
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد یسجد للہ سجدۃ الا کتب اللہ بها حسنہ ومحا عنہ بها سیئہ ورفع بها درجہ فاستکثروا من السجود۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی بندہ سجدہ کرتا ہے اس ایک سجدے کی بدولت فرمایا اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ ایک معاف کر دیا جاتا ہے، اور ایک درجہ بلندیوں کا جو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عطا فرمانا چاہتے ہیں آخرت میں، وہ اس کے نامہ اعمال میں ایک درجہ مزید لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سجدہ ہے۔ سجدے ہی کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان معروف ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ، اپنے رب کے بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت وہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اپنی جبیں کو مالک کے دروازے پہ جب رکھ لیتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس مالک کے گھر کے علاوہ اور کوئی گھر نہیں، اس مالک کے در کے علاوہ اور کوئی در نہیں، وہ سب سے بے نیاز بھی ہوتا ہے، اور یوں سمجھیے کہ سب سے رخ موڑ کے صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کے دروازے پہ آ کے چک جاتا ہے۔ فرمایا پھر اس کا ایک سجدہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قرب، رب ذوالجلال کے ہاں حضوری، رب ذوالجلال کے ہاں نزدیکی کا بس باعث اور سبب بنتا ہے۔ اسی لیے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاکثروا من السجود، کثرت سے سجدے کرو۔ اب دیکھیے نا، یہاں کثرت سے سجدہ یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم 2 رکعتوں کی بجائے 3 سجدے، 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے یا 4 سجدے شروع کر دیں، یا نماز پڑھ لیں یا نماز نہ بھی پڑھیں تو ویسے ہی سجدہ شروع کر دیں۔ بعض بھائیوں کو دیکھا گیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد سجدے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بعض علماء نے بعض نے تو لکھا ہے کہ یہ سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ حافظ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کی بھی یہی رائے، اور حافظ ابو شامہ رحمۃ اللہ علیہ بدعات پہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں بھی ان کی یہی رائے ہے کہ تنہا سجدہ نہیں، تنہا سجدہ سجدہ شکر ہے یا سجدہ تلاوت۔ سجدہ عبادت جو ہے وہ نماز، سمجھے نا، یعنی تنہا سجدہ سجدہ شکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر کیا، یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سجدہ شکر کے قائل نہیں، وہ فرماتے ہیں نہیں سجدہ شکر نہیں، حالانکہ حدیث سے ثابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ شکر کئی مرتبہ کی۔ جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا سر لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کہ حضور یہ اللہ کے دشمن کا سر، بدمعاش ایسا تھا، متکبر، تکبر اتنا اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا، مرتے دم بھی وہ کہنے لگا کون ہے مارنے والا، سر کاٹنے والا؟ عبداللہ بن مسعود ہوں۔ کہنے لگا کاش کہ کوئی سردار میرا سر کاٹتا، بڑا آدمی کرتا، یہ گوار آ کے میرا سر کاٹ رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیکن پڑا تھا، ہل نہیں سکتا تھا، مدافعت نہیں کر سکتا تھا، کہنے لگا مجبور ہوں اور کچھ نہیں تو سر کو یہاں سے نہیں کاٹنا، ہاں نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ سروں میں سر پڑا ہو تو لوگ دیکھ لیں کہ سردار کا سر پڑا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ موسیٰ کا فرعون علیہ السلام کا فرعون تو آخر میں کہہ اٹھا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن میرا جس فرعون سے واسطہ پڑا ہے وہ مرتے دم بھی اللہ ذوالجلال کو نہیں مانا، اس نے مجھ کو نہیں مانا۔ یعنی موسیٰ کا فرعون جو کہتا تھا علیہ السلام کے انا ربکم الاعلی، جو یہ کہتا ہے کہ تمہارا میں رب، ھذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے حکم سے چلتی ہیں، کوئی ان کو چلانے والا نہیں، میرے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے۔ جس کا دماغ اتنا خراب تھا مرتے وقت اسے بھی جناب خدا یاد آیا، مرتے وقت اسے بھی اللہ یاد آئے،
لیکن فرمایا میرا سابقہ جس فرعون سے بڑا ہے وہ اتنا بڑا متکبر اور اتنا بڑا جناب منکر تھا کہ مرتے ہوئے بھی اسے اللہ یاد نہ آیا، مرتے ہوئے بھی اس کے دماغ میں تکبر کا بھوت سمایا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو جس وقت لا کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ھذا راس اور عدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول کے دشمن کا سر ہے، راس سر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے سامنے سجدہ شکر کی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے بندے کے ساتھ جو وعدے کر رکھے تھے وہ پورے کیے۔ یعنی حضرت علیہ السلام نے سجدہ شکر کیا، سجدہ تلاوت بھی، یہ بھی عبادت ہے، لیکن بطور خاص اصل نماز ہی میں سجدہ ہے۔ اس لیے حافظ ابو شامہ اور حافظ ابن تیمیہ کی رائے تو یہ ہے کہ تنہا سجدہ نہیں ہونا چاہیے سوائے ان دو مقامات۔ بہرحال یہاں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا فاستکثروا من السجود، تو اس کا کیا مطلب؟ یہ تو نہیں اب ایک رکعت میں 2 کی بجائے 3 یا 3 کی بجائے 4، وہ تو اگر تیسرا سجدہ کرے گا ویسے ہی بیکار، ویسے نافرمان، سجدہ صاف کرنا پڑے گا ورنہ نماز درست نہیں ہوگی۔ فاستکثروا من السجود کا کیا معنی؟ اس کے معنی بھی یہی ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھو، جس طرح الراکعون الساجدون بطور وصف استعمال ہوا ہے عابدون کا، اسی طرح یا مومنون کا، اسی طرح فاکثروا من السجود، اس سے مراد بھی کیا ہے کہ کثرت سے نوافل پڑھو، کثرت سے اللہ ذو الجلال کے سامنے جو ہے کھڑے رہو اور عبادت کرو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور علیہ السلام کے متعدد خدام تھے، بلکہ سارے صحابہ خادم تھے، سچی بات تو یہ ہے، اور ہر صحابی اپنے آپ کو حضرت کی خدمت کرنے میں اپنا شرف سمجھتا تھا، لیکن کچھ تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف ہی اسی لیے کر رکھا تھا، کچھ نہیں کرنا، بس ایک کام کرنا ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت کرنا۔ انہی خوش نصیبوں میں ایک حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی دن بھر خدمت کرتا، رات ہونے لگتی، عشاء کے بعد نبی علیہ السلام کے دروازے پہ ڈیرا ڈال دیتا، اللہ، کہ جب حضور علیہ السلام باہر نکلیں گے ساتھ ہو لوں گا، دروازہ مبارک پہ جناب ڈیرا ڈال دیتا نبی علیہ السلام۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے، میں سنتا حضور علیہ السلام دیر تک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی یہ پڑھتے رہے۔ حضور علیہ السلام یہ پڑھتے، چار پائی بیٹھے ہوئے تسبیحات کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوتا، سنتے سنتے کئی دفعہ مجھے نیند آ جاتی، حضور علیہ السلام اٹھتے، مجھے احساس ہوتا، جناب پانی بھر دیتا، استاوا لوٹا وہ تیار رکھتا تاکہ حضرت علیہ السلام کو پانی ڈھونڈنے میں اور پانی تلاش کرنے میں جناب کوئی کلفت یا کوئی دقت یا کوئی ذہنی پریشانی نہ ہونے پائے۔ میں تیار رہتا کہ کب حضور جناب اٹھیں اور میں بھی حضرت کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ یہ دن گزرتے رہے۔ فرماتے ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک دن کہہ دیا، فقال یوما یا ربیعہ سلنی فاعطیک، مانگو کیا مانگتے ہو، کچھ مانگو، اتنے روز ہوئے، اتنا عرصہ، اتنی مدت گزری تمہیں خدمت کرتے ہوئے، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے دوں گا، جو مانگو گے وہ میں دوں گا، آپ مانگو۔ اللہ اکبر کبھی فقول تو فرماتے ہیں فقول تو میں نے عرض کیا حضور مجھے مہرت دو، مجھے غور کر لینے دو کہ میں نے کیا مانگنا ہے۔ آپ نے تو جلدی سے فرما دیا کہ ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن مجھے سوچنے تو دے کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں۔ اب سوچو بچار کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں تذکرت ان الدنیا فانیہ منقطع، میں نے غور و فکر کیا، میں نے دیکھا کہ دنیا تو فانی ہے، یہ جہان تو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، ایک نہ ایک دن موت آ جائے گی، ہمیشہ یہاں نہیں رہوں گا، میں پیسے مانگوں گا، کوئی اور زمین مانگوں گا، کوئی اور چیز مانگوں گا تو کتنے دن اس سے استفادہ کروں، یہ دنیا تو بالآخر ایک نہ ایک دن جانی ہی جانی۔
فقلت اسالک ان تدعو اللہ ان ینجنی اللہ من النار. میں نے کہا حضور بس آپ ایک اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ جہنم سے مجھے بچا لے اللہ، جنت میں اللہ ذو الجلال مجھے داخلہ دے دے. اب دیکھیے یہاں بھی صحابی کے عقیدے کی پختگی کا کہ جنت اور جہنم کس کے اختیار میں ہے. آپ دعا کریں. دیکھیے نا، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں، فرماتے ہیں مانگو کیا مانگتے ہو؟ چلو میں جنت میں تمہیں بھیج دیتا ہوں. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. صحابی بھی عرض کرتے ہیں کہ حضور دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے اور جنت میں مجھے پہنچا دے، داخل فرما دے. وَيُدْخِلْنِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ حضور بھی خاموش ہو گئے. سوال عجیب کیا، پہلے خادم نے مہلت مانگی، اب مخدوم گویا کہ مہلت مانگ رہا ہے. سوچئے ذرا، اندازہ کہ پہلے خادم مہلت مانگ رہا ہے کہ سوچنے تو دیں حضرت کہ میں مانگوں تو کیا مانگوں گا آپ سے. اب جو مانگا تو سوال بڑا تھا. آپ نے تو یہی سمجھا کہ یہی کہے گا کہ جناب گزر اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے، میں تو یہاں صحابہ صفہ میں بڑا رہتا ہوں، کوئی چار پیسے جناب نوکری مل جائے، پیسے مل جائیں، وقت زندگی کا آسانی سے گزر جائے، آسودگی سے گزر جائے. ان کے دل میں تو یہ تھا، نبی علیہ السلام سمجھتے تھے شاید یہ مانگے. لیکن انہوں نے تو اب حد کی کو ہاتھ لگا دیا نا، بات ہی ختم کر دی. یعنی ایک ہی سوال ہے، دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی، ایک سوال ہے کہ جنت میں چلا جاؤں، آپ کی رفاقت نصیب ہو جائے، جہنم سے نجات مل جائے، رہائی مل جائے. فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی ربیہ فرماتے ہیں میری بات سن کے حضور خاموش ہو گئے. اللہ اکبر. ثم قال من امرک بہذا. اللہ اکبر. پھر آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ تمہیں یہ مشورہ کس نے دیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ الفاظ میں اسی دلچسپی کے لیے لے کے لایا ہوں، ورنہ اسی طرح حکایت تو ہو سکتی تھی. یہ کیا نا کتنی بے تکلفانہ زندگی آج کے پیروں کا اور آج کے رہبروں کا اور مرشدوں کا. جناب وہ سج دھج کے مریدوں کو قریب پھٹکنے کی جسارت ہی نہیں. کہاں آج کا وہ ماحول اور کہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ماحول، دونوں میں کیا توافق. اللہ فرمایا قلت من امرا، فرمایا آپ نے یہ بتلاؤ من امرا کا بہذا، وہ یہ تمہیں مشورہ کس نے دیا، کس نے کہا کہ یہ سوال کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے؟ قلت ما امرنی بہ احد. حضور سچی بات ہے مجھے کسی نے یہ مشورہ نہیں دیا، کسی نے کچھ نہیں کہا. ولکنی علمت ان الدنیا منقطع فانیہ، مجھے یہی بات سمجھائی کہ دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی. یہ دھندا تو ایک نہ ایک دن چلا ہی جائے گا، ختم ہو ہی جائے گا، اس کا سلسلہ تو ٹوٹے گا، یہ تو ہمیشہ نہیں رہے گا. یہ جو ساز بج رہا ہے ایک نہ دن یہ ساز ٹوٹے گا، یہ ساز بجتا نہیں رہے گا، ٹوٹے گا. ایک منقطع ٹوٹے گا یہ ساز، ایک نہ ایک دن تو یہ گھڑیاں ختم ہو ہی جائیں گی. وَأَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ مِنْهُ، اور آپ کا وہ مقام ہوگا جنت میں جو اللہ ذو الجلال نے آپ کو مقام دیا ہے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ، مجھے پسند یہی آیا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں. قَالَ إِنِّي فَاعِلٌ، آپ نے فرمایا میں کروں گا، میں دعا آپ کے لیے ٹھیک ہے میں آپ کے لیے دعا کروں گا. فَإِنِّي عَلَيَّ نَفْسَكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، آپ یہ کریں، آپ میری معاونت کریں. فَإِنِّي، آپ میری معاونت کریں، میں بھی دعا کروں گا مگر شرط تم بھی کچھ میرے ساتھ معاونت کرو. کیا معاونت کرو؟ عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سے نوافل پڑھو. اللہ، دو باتیں سمجھے یارو. خادم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، خادم سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اسے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دعا کروں گا تیرے لیے. یہ نہیں کہ جناب بس ٹھیک ہے اب تو نے کہہ دیا، میں نے وعدہ کر رکھا ہے، اب میں جانوں اور میرا رب جانے. یہ تاثر نہیں دیا، بات سمجھو یا نہیں. بس جناب ششمائی اور سالانہ دو تمہاری طرف سے جناب وہ نمائندگی ہوتی رہنی چاہیے، اب میں جانوں اور میرا رب جانے، تم تو بخشے ہوئے. یہ تاثر نبی علیہ السلام نے نہیں دیا جو آج کل پیری مریدی کے نتیجے میں تاثر جنم لیتا ہے. یہ تاثر ہے یا نہیں؟ پیر جانے رب، پیر کا رب جانے.
ہمارا کام ہے پیر کو راضی کرنا، اب پیر جانے یا پیر کا رب جانے۔ مگر پیروں کے پیر نے کیا کہا؟ پیروں کے پیر سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کروں گا، ادعو لک، میں تیرے لیے دعا اللہ سے کروں گا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ فَإِنِّي عَلَيَّ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری امداد کرو، تم بھی کچھ تعاون کرو اس مسئلے میں۔ مسئلہ تو بڑا مشکل ہے، آسان تو نہیں ہے نا، جنت آسان تو نہیں ہے نا، خالہ جی کا جناب سین تو نہیں ہے نا جنت، یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس طرح کرو کہ کثرت سجود سے میری امداد کرو، لازم پڑھو، صحیح کثرت سے نفل پڑھا کرو، کثرت سے نوافل پڑھا کرو۔ اب دیکھیے جب خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوٹ نہیں ہے تو بتلائیے کسی اور مولوی، کسی اور پیر اور کسی اور حضرت صاحب کی خادم کو یہ چھوٹ ہو سکتی ہے؟ سوچئے ذرا خدا کے لیے۔ اور ہمیں تھپکیاں دے دے کے، لوریاں دے دے کے یہ باور کرایا گیا کہ دھوبی مر گیا، اور دھوبی نے کہا کہ جناب، ان سے پوچھا گیا، اس سے کہا گیا کہ من ربک؟ مجھے معلوم نہیں ہے، میں تو حضرت صاحب کا دھوبی تھا۔ من نبیک؟ مجھے نہیں معلوم نبی کیا ہے، میں تو حضرت صاحب کا دھوبی تھا۔ عجیب جو چکر ہے۔ اب جب جناب تکلیف انہوں نے پوچھا کہ اچھا کوئی جواب نہیں دیتے تم، تو تکلیف فرشتوں نے جس وقت آئے انہوں نے اپنا ہتھیار استعمال کرنا شروع کیا، تو حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ تمہیں پتا نہیں ہے یہ میرا دھوبی، خبردار اسے کچھ کہا، خبردار اسے کچھ کہا، یہ میرا دھوبی ہے۔ فرشتے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے فرشتے ڈر گئے۔ اللہ ذو الجلال سے کہا جا کے کہ یہ معاملہ آج نیا پیش آیا، پہلے کبھی نبی کے صحابہ سے بھی یہ معاملہ پیش نہیں آیا، نبی کے صحابہ سے معاملہ پیش نہیں آیا۔ وہاں تو حال یہ تھا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے انتقال کے پھر رب ذو الجلال کا عرش ہل گیا تھا، اس کے بارے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کے لیے دعا کرو، قبر اس کے لیے تنگ پڑ گئی۔ اس سعد کے بارے میں نبی آئی، لیکن یہاں ہمیں لوریاں اور کہانیاں دے دے کے گمراہ نہیں کہوں تو اور کیا کہوں، گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ دھوبی بخشوا دیا گیا، اور تم اگر اسی طرح پیر کے ساتھ تعلق رکھو گے اپنے شیخ کے ساتھ تو کیوں نہیں بخشے جاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتلائیے کہاں ہے دین کی، کہاں ہے اللہ کے رسول کی تعلیمات، اور کہاں ہے یہ تاثرات؟ کیا ان کا دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ اور میل ہے؟ کہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ ٹھیک ہے میرا وعدہ تیرے ساتھ رہا، اللہ میں نے خود تمہیں یہ کہا، میں نے خود تمہیں یعنی تم سے کہا کہ جناب مانگو کیا مانگتے ہو، لیکن جب تو نے مانا ہی تو پھر اس کی ایک ہی راہ ہے کہ تم کثرت سے نوافل پڑھو، میں اللہ سے دعا کروں، اس کے بغیر بات بنے گی نہیں۔ اللہ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی غلام، ایک غلام کی بات سنی، ایک دوسرے غلام کی بات سنی، اللہ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، اور یہ ثوبان غلام ایسے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا من یتکفل لی ان لا یسأل الناس اکفل له الجنہ، بھائی کون ہے تم میں جو مجھے ضمانت دے کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، میں ضمانت دیتا ہوں اس کو جنت لے کے دوں گا اللہ سے؟ کون ضمانت دیتا ہے؟ ثوبان بولے آنا یا رسول اللہ، حضور میں کسی سے سوال نہیں کروں، کسی سے سوال نہیں۔ کہتے ہیں کہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد کسی سے کوئی سوال نہیں، کسی سے سوال، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو سوال کرنے سے اتنے گریزہ تھے، اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا۔ گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے ہیں، اور گھوڑے کو چلانے والا آسا چھڑی وہ اگر کبھی گر جاتی ہے، نیچے گر جاتی ہے، تو وہ اس کو اٹھانے کے لیے بھی کسی کو نہیں کہتے کہ کہیں یہ بھی سوال کے زمرے میں نہ آ جائے۔ اندازہ کیجئے کہاں وہ تاثرات سوال سے بچنے کے، اور کہاں یہ تاثرات کے جناب سوالی بنانا ہے، منگتا ہی بنانا ہے، سائل ہی بنانا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت حسین کا سوالی۔ انا للہ و انا الیہ، میں کیا کروں، یہ کیا تاثرات ہے؟ یعنی اندازہ کیجئے حسین کے نانے کی تعلیمات کیا ہیں، اور حسین کے پجاری آج کس تعلیمات کے پیچھے چل نکلے رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی تعلیم تو یہ کسی سے کچھ نہ پوچھو، ان کا کردار یہ ہے کہ جناب سوال ہی حضرت حسین کا نام لے کر کرو۔ فإنا للہ و انا الیہ راجعون۔
تو یہی حضرت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر حضور اخبرنی بعمل اعمل یدخلنی اللہ بہ الجنہ. سب کا سوال تو ایک ہی تھا، حضور مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جس کے عوض اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے. ان کے ہاں تو مسئلہ یہ تھا، ہمارے ہاں تو بہت سے مسائل، کوٹھیاں مل جائیں، بلڈنگیں مل جائیں جناب، ایک سے دوسری مل بن جائے، ایک سے دوسری دکان بن جائے، ہاں خواہ کیسے ظلم و زیادتی سے بنے، اس سے کوئی سروکار نہیں. آنا چاہیے مزدوروں کو پوری مزدوری دے یا نہ دے، لیکن اگلے سال میری مل ضرور لگنی چاہیے. مزدوروں کا خون کرتے ہیں تو ہو جائے، لیکن میری مل اور میرا کاروبار اگلے پچھلے سال سے زیادہ چمکنا چاہیے. ہماری تگ و دو، ہماری سوچ اور ہماری فکر یہ، ان کی سوچ اور ان کی محنت اور ان کا نتیجہ سوال کیا تھا؟ جنت مل جائے. دنیا تو کٹ ہی جائے گی، یہ تو بیت ہی جائے گی. اللہ اکبر حضور کوئی عمل بتلائیے جنت میں چلا جائے. کوئی عمل یہاں ہے، کوئی عمل بتلائیے کاروبار چمک نکلے. پیر سے بھی پیر، کوئی ایسا وظیفہ بتلائیے کاروبار چمک نکلے. ہم سے کوئی مولوی صاحب کوئی وظیفہ دسو آج کل بڑا بنتا ہے، کوئی وظیفہ دسو آج کل بڑا منگتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ نہیں، مندہ دور کرنے کے لیے وظیفہ. اندازہ ہماری سوچ یہ ہے کہ کوئی وظیفہ، کوئی قرآن جیت کی آیت کہ جناب کاروبار چمک. بھائیو کاروبار سب چمک جاتا ہے جب کاروبار جس کے ہاتھ میں ہے وہ راضی ہو جائے. اگر وہ راضی نہ ہو، دنیا جہان کے وظیفے میں پڑھتے رہو، اللہ ذوالجلال والاکرام کی قسم کاروبار نہیں چلے گا. دنیا میں آسودگی نہیں ملے گی، دنیا بھی ذلیل ہوگی، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ مالک راضی ہو جائے. ہر کام اس کی رضا کے لیے کرنا چاہیے. جتنے وظیفے اس مقصد کے لیے پڑھو گے وہ شاید مقصد پورا ہو یا نہ ہو، وقت ضرور ضائع ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا مجھے بتلاؤ؟ اللہ کی رضا تو نہیں ہوگی. انما الاعمال بالنیات. اور نیت تو یہ ہے کہ مال چمکے دنیا مل جائے. نیت تو آخرت کے لیے، یہ وظیفہ تو آخرت کے لیے پڑھا ہی نہیں جا رہا. نیت یہ وظیفہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہی نہیں جا رہا. اللہ کی محبت کے لیے یہ وظیفہ تو پڑھا ہی نہیں جا رہا. وہ اللہ کی محبت کے لیے سب کام کرو، سب کچھ اس میں آ جائے گا. مقصد اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، آخرت کی بھلائی، آخرت کی بہتری ہو، دنیا خود بخود انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سنور جائے گی. کوئی اللہ والا جو ہے بھوکا کبھی نہیں مرا، کبھی کسی نے مرا دیکھا ہے کوئی اللہ والا؟ وہی مرتے ہیں جو 1 سے 2 کے متلاشی رہتے ہیں، 2 کے بعد 4 کے متلاشی رہتے ہیں. ان کی بھوک نکلتی ہی نہیں. الحاکم التکاثر کے وہی لوگ مستاق بنتے ہیں جن کو اللہ غنی بنا دیتا ہے، جن کے دلوں میں یہ چیزیں اللہ ذوالجلال جن کو نکال دیتا ہے جن کے دلوں سے، وہ ان کی پرواہ تک بھی نہیں کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو فرماتے ہیں حضور بس ایک ہی سوال، اب کیا فساقہ تھا؟ حضور خاموش ہو گئے. ثم سألته فساقہ، فرماتے ہیں ثم سألته فساقہ ثلاثا. 3 بار میں نے یہی سوال کیا، حضور خاموش رہے، جواب ہی نہیں دے رہے. تو آسان جواب تو نہیں ہے نا، سوال کا جواب آسان تو نہیں ہے نا کہ عمل ایسا جنت میں جاؤں. اللہ فقال علیک بکثرۃ السجود. فرمایا صاحبان جنت میں جانا چاہتے ہو تو نوافل پڑھا. سمجھے بات؟ فقر فرمایا اللہ فقال علیک بکثرۃ السجود. لازم پکڑو، علیک لازم پکڑو. ہمارا حال کیا ہے؟ آل 20 کہلانے والوں بھائیوں، ہم تو چاہتے ہیں پوری 4 ہیں تو 2 مل جائیں، 3 یا 5 وطر ہے تو 1 سے گزارا کر لیں. وہ جی ہے جائز تو ہے نا مولوی جی، ناجائز تو نہیں نا مولوی جی. مولوی بیچارہ کیسے کہے گا یہ ناجائز؟ جائز تو ہے، لیکن یہ فکر نہیں کہ یہ جی چرا رہا ہے عبادت سے. اور کہیں یہ دل میں بات تو نہیں ہے کہ ایک ہی سے وقت گزار لے، ہمیشہ ایک ہی پڑھتے رہیں. وہ جی زور کی 4 رکھتے ہیں پہلی، بعد میں بھی 4 رکھتے ہیں. یہ دونوں بھی گل بن جاتی ہے نا. کئی پوچھتے ہیں جی 2 بھی تو جائز ہے نا. جائز تو ہے بھائی، نبی علیہ السلام نے بھی کبھی 2 پڑھی ہے، لیکن اسی جواز پہ کانے ہو کے بیٹھ گئے. اللہ و انا الیہ راجعون. یعنی کثرت یہ عبادت نوافل ان کے اہتمام کا پاس لحاظ ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے کہ یہ حضرت کی حدیث نہیں ہے؟ اہل حدیث کہلانے والوں یہ حضور علیہ السلام کے ارشادات نہیں ہے.
یہ آپ کے فرامین نہیں ہے؟ یہی فرمان ہے کہ 2 کی بجائے 4 کی بجائے 2 پڑھ لو ٹھیک ہے، 3 کی بجائے 1 یا 5 کی بجائے 1 پڑھ لو ٹھیک ہے، سر جائے گا. یہی حدیث ہے، باقی حدیثیں نہیں ہیں. سب حدیث کو پیش نظر رکھو. حدیث کا تو مطمع نظر یہ ہے، اس کا تو مقصد یہ ہے کہ سرکار کا جو بولا ہوا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. ہمارا تو ایمان ہی ہے، ہمارا عمل و کردار. یہ رخصتیں ڈھونڈنے والی باتیں، رخصتیں یہاں بھی رخصت یہاں بھی رخصت، یہ تو رخصتیں ڈھونڈنے والوں کی باتیں ہوئی. عزیمت کہاں گئی بتلاؤ؟ کہاں گئی عزیمت؟ ہم نے تو سارا اثر رخصتوں کا سودا قبول کر لیا، عزیمت کا سودا تو ہم نے قبول نہ کیا. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دیکھیے صحابی رسول ہے. اللہ، میں نے اس حوالے سے جب کچھ باتیں دیکھی تو سچی بات ہے ششدر ہو کے رہ گیا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب رات کے وقت جناب نوافل پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں. نافع خادم ہے، شاگرد. فرماتے ہیں یا نافع السحرنا، صبح ہو گئی ہے، ہم نے صبح کرنی ہے، صبح ہو گئی ہے، ساری کا وقت ہو گیا ہے. نافع کہتے ہیں فیقول اللہ، میں کہتا نہیں علی رات ہے کافی. فیقوم فیصلی، وہ پہلے بھی نفل پڑھ رہے ہوتے، چلو ٹھیک ہے ابھی سحری نہیں ہوگا اور نفل پڑھ لیں، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر پوچھتے نافع ساری ہو گئی؟ ہو گئی، ٹھیک ہے. اب ساری کھائی اور جناب روزہ رکھ لی. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی، محمد بن سماع رحمت، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ اذا فاتت صلاۃ العشاء فی جماعت احیا لیلہ بقی اللیلہ، اگر کبھی کسی وقت عشاء کی نماز جماعت سے رہ جاتی تو عبداللہ ابن عمر باقی ساری رات نفلوں میں گزار دیتے. کچھ تو کمی دور ہو، کچھ تو ازالہ ہو. آج تو ہم نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے جائے کہ جماعت کا اہتمام. محمد بن سماع وقت کے قاضی ہیں مدینہ طیبہ کے. دیکھیے مولوی نہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، وقت کے قاضی بھی ہیں مدینہ طیبہ کے قاضی. اللہ اکبر. یعقوب ابن یوسف، یعنی امام یعقوب، قاضی ابو یوسف کا نام تو آپ نے سنا ہے، یعقوب ان کا نام تھا. ان کے بعد ان کے بیٹے یوسف، اور یوسف کے بعد یہ محمد بن سماع مدینے کے قاضی بنے تھے. محمد بن سماع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن انہوں نے بات کھول دی. کہنے لگے یار میں بڑا پریشان ہوں. ایک دفعہ میں نے تو 40 سال میری تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوئی، 40 سال تکبیر اولیٰ میری ضائع نہیں ہوئی. لیکن ایک دن، جس دن کہ میری اماں فوت ہو گئی تھی، میری اماں فوت ہو گئی تھی، اس دن میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا. مجھے بڑا صدمہ ہے، بڑا صدمہ ہے. بلکہ لکھا ہے باس نے کہ جماعت کے ساتھ کسی کی جماعت رہ جاتی، نماز رہ جاتی، ساتھی اسی طرح تعزیت کرنے جاتے، افسوس کا اظہار کرنے جاتے، پوچھنے جاتے کیا وجہ ہے. جس طرح کسی بیمار کو پوچھا جاتا ہے، کسی میت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے. یہ احساس تھا اس خیر القرون کا، یہ دور. محمد بن سماع فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جس دن میری اماں کا انتقال ہوا تھا اس دن رات عشاء کی نماز رہ گئی. اللہ. اب میں نے یہ سوچا کہ چلیے نماز تو رہ گئی، اب کچھ نفل پڑھ لیتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا نا جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے 25 گنا ثواب ملتا ہے. تو میں نفل پڑھنے شروع کر دی. تو کچھ تو ازالہ اس کمی کا ہو نا. اب نفل پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھنے کے بعد سستانے کے لیے لیٹا تو مجھے خواب آیا اور میں کیا دیکھتا ہوں؟ فرماتے ہیں یا محمد قد صلیت 25 صلاۃ، 25 رکھتے تو نے پوری کر لی. وتر پڑھ کے صفی 25 رکھتے تو آپ نے پوری کر لی. ولیکن کیف لک بتعمیل الملائکہ، وہ فرشتوں کے ساتھ آمین مل کے جو ہونی تھی اور اس کا جو اللہ نے اجر دینا تھا وہ کہاں گیا؟ وہ کہاں؟ اور وہ تو نصیب نہیں ہوگا جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من وافق تامینہ بتامین الملائکہ غفر له ما تقدم. جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، امام بھی آمین کہتا ہے، پچھلی صفوں میں کھڑے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہو. جن کی فرشتوں کے ساتھ آمین مل گئی اللہ پہلے سارے گناہ دھو دے گا.
اور محمد وہ کہاں اجر گیا؟ وہ تو نہیں پائے گا، رکھتے تو نے پوری کر لی، رکھتے تو تو نے پوری کر لی، لیکن یہ اجر کس طرح ملے؟ اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ ہے نیکوں کے کام، یہ ہیں بڑے عظیمت والوں کی باتیں۔ اور کس کس کی باتیں نقل کروں؟ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، حضرت ثابت بنانی۔ پھر آپ کہیں گے یہ وہابی ہو کے کون سی باتیں کرنے لگا ہے؟ حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ، اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے حضرت انس بن، فوت ہوئے، لحد میں ڈالا جا رہا ہے، لحد میں ڈالتے ہوئے بند کرتے ہوئے اینٹ گر جاتی ہے، انسان گر جاتا ہے، اینٹ گر جاتی ہے، پھر دوبارہ اٹھ کے جناب پکڑ۔ تو کیا دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ابھی ہم لٹا رہے ہیں اور ثابت بنانی نماز پڑھ رہے ہیں، قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی تو لٹایا تھا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی بند کر دی قبر۔ معاملہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ چلے گئے گھر ان سے گھر بیٹی سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ ثابت کیا عمل کرتے تھے؟ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں، حافظ ابن حجر نے اور دوسرے مورخین نے لکھا ہے کیا عمل کرتے تھے بیٹی آپ کے ابا؟ اللہ اکبر۔ فرماتی ہیں کہ ثابت کہا کرتے تھے نماز پڑھتے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم ان کنت آتیت احدا من خلقک الصلاۃ فی قبرہ فاتیہ، اللہ اگر قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی تو نے توفیق دی ہے تو پھر مجھے بھی توفیق عطا فرما کہ قبر میں نماز پڑھوں۔ جو لذت مجھے نماز میں حاصل ہوتی ہے کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہوتی، جو لذت مجھے نماز میں حاصل ہوتی ہے، جو ایک مٹھاس، جو اطمینان، جو سرور مجھے نماز میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور چیز میں حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اگر قبر میں کسی کے مقرر، حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ہے نا بخاری شریف میں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے اپنے کچھ بندوں کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو اللہ میری دعا ہے کہ مجھ کو بھی قبر میں نماز۔ دیکھنے والے نے کہا بس اللہ نے دعا قبول کر لی اپنے بندے، یہ قبر میں ہم نے تو لٹایا، دیکھا نماز پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کبھی کبھار یعنی کشف، جس کو کہتے ہیں نا کشف قبور اصطلاح میں، کسی وقت پردہ اللہ ذو الجلال اٹھا دیتے ہیں، حقیقت کھل جاتی ہے، ورنہ عذاب بھی ہو رہا ہے، وہ نعمتوں سے متمتع بھی ہو رہا ہے، دیکھنے والوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح نا بھائی، جس طرح خواب میں ایک آدمی پاس بیٹھا ہے، وہ خواب میں ڈر بھی رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، وہ پریشان ہے، پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، اور پاس لیٹنے والی اماں کو اور ابو کو پتہ ہی نہیں ہوتا بیٹا جو ہے پریشان ہو رہا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سیر کی جا رہی ہے خواب میں اور جناب پاس بیٹھنے والوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی اللہ ذو الجلال اس کا کشف فرما دے، کسی کو بات بتلا دے، کسی کو آگاہ کر دے، علی کل شیء قدیر، اللہ ذو الجلال ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گویا یہ بتلا دیا کہ محمد بن سما مجھ سے جو دعا کرتا تھا میں نے اس کو دعا قبول کر لیا، یعنی یہ گویا کہ اس کی دعا کا اثر تھا کہ جو نماز میں مجھے لذت نصیب ہوتی ہے، نوافل پڑھنے میں، نفل پڑھنے میں، اللہ تیرے سامنے زندہ ریز ہونے میں، وہ لطف مجھے قبر میں بھی حاصل ہوتے رہنا چاہیے، وہ لطف مجھے ملنا چاہیے، تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے وہ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک حدیث سن لیجیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہ ان رجلا سأل عن افضل الاعمال، ایک آدمی نے پوچھا حضور سب سے اچھا عمل کون سا؟ فرمایا الصلاۃ، ثم سأل، پھر پوچھا، فرمایا الصلاۃ، پھر پوچھا کہ کون سا؟ ثلاث مرات، فرمایا صلاۃ، اعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ، خبردار سن لو تمہارا بہترین عمل نماز۔ اس لیے بھائیو یہ جو ایمانداروں کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، الراکعون الساجدون، تو اس الراکعون الساجدون سے مراد یہی نوافل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔